کوریا کے اوپر غیر ملکی جارحیت 18ویں صدی کے درمیان سے متعدد ملک اس گمنام ریاست کے ساتھ روابط استوار کرنے میں دلچسپی ظاہر کرنا شروع ہو گئے۔ جاپان بھی ان میں سے ایک تھا۔ روس گرم پانیوں کی بندرگاہوں کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس ننھے سے ملک میں بہت گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ جاپان بھی جو کہ ازل سے قدرتی ذخائر اور زیادہ زمین کا متلاشی رہا ہے، اپنے اس مغربی ہمسائے کی طرف دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چین جو کہ کوریا کا بڑا بھائی گردانا جاتا تھا، اپنے اس ہمسائے پر اپنا تسلط قائم رکھتا رہا، اپنے گہرے روابط اور اثر پذیری جاری رکھی۔ اس چھوٹے سے جزیرے نما پر تین بڑی طاقتوں کے تسلط کی کشمکش نے آخر کار کوریا کو ایک اور بڑی طاقت امریکہ سے روابط بڑھانے پر مجبور کیا۔ حالانکہ امریکہ کا جغرافیائی لحاظ سے کوریا سے بہت زیادہ فاصلہ تھا اور کوریا کی سلامتی کو اس سے خطرے کا امکان بہت معدوم تھا، کوریا کو امید تھی کہ امریکہ اس کے ہمسایوں کی بڑھتی ہوئی دشمنی کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ اس عرصے کے دوران خود امریکہ بھی پھیل رہا تھا اور 1866 میں امریکی خانہ جنگی بند ہونے کے ایک سال بعد امریکہ نے کوریا سے روابط کرنے کی صحیح کی۔ اس کی پہلی کوشش رائے گاں گئی کیونکہ کوریا ابھی مغربی دنیا سے روابط بڑھانے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ 1871 میں کورین اور امریکی فوجیوں کا کانگوا جزیرے پر جھڑپ کے باعث سینکڑوں کورین فوجی مارے گئے، چنانچہ اچھے تعلقات کا امکان اور زیادہ معدوم ہو گیا۔ امریکہ کی مستقل مزاجی اور ہمسایوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے باعث 1882 میں کوریا امریکہ کے ساتھ صنعت و تجارت کے معاہدے پر دستخط کیے۔